افتخار صاحب، ملتان کی جو پولیس ہے نا، لگتا ایسے ہے کہ بہت ایکٹیو بھی ہے اور کہیں کہیں مار بھی کھا رہی ہوتی ہے. اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جہاں کرائم ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ریکوریز بھی ہو جاتی ہیں اور وہ ہو بھی رہی ہیں، لیکن بہت کم ہے. لیکن جو ہوتی ہیں اس پر سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر ہوں یا ایس ایس پی آپریشنز ہوں، یہ متعلقہ ایس پیز اور ڈی ایس پیز وہ میڈیا پہ بھی آتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ اس سارے اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملتان پولیس ہے وہ ٹریک پہ ہے. جتنا ہم ملتے ہیں جب سینئر آفیشل سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہے جو ہمارے جتنے وسائل ہیں اس میں ہوتے ہوئے یا جتنی ہمارے ایشوز ہیں اس کے باوجود. کیا اب جو ریکوریز ہیں وہ صحیح لوگوں تک پہنچ پا رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ایک لفظ آپ نے کہا کہ اویلیبل ریسورسز، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم بات ہوتی ہے نا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ریسورسز نہیں تو ہم کام کیسے کریں. اگر پولیس کے پچھلے 2 سال دیکھیں نا، جتنے ریسورسز پولیس پہ لگائے گئے ہیں، جتنا پیسہ پولیس پہ لگا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں لگا. آپ جائیں تھانے دیکھیں کیسا آپ کو خوبصورت لگتا ہے، کسی آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں، آپ افسران کے دفتر میں، بلکہ کل ہم سی پی آفس گئے، کتنا خوبصورت کمپلیکس لگتا تھا، کسی بڑے اسٹیڈیم میں ہم آ گئے ہیں اور اندر کتنے بڑے خوبصورت جناب آفیسز، ویٹنگ روم، میٹنگ روم. آپ نے کل ہم نے دیکھا ہی ہے نا. مطلب یہ ریسورسز ہیں تو بن رہے ہیں نا بھائی یہ ریسورسز عوام کا ہی ہے نا. حکومت پنجاب لگا رہی ہے، حکومت پاکستان لگا رہی ہے نا. ریسورسز اسی کو کہتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں بھی آپ دیکھ لیں، مطلب کروڑوں کی گاڑیاں بھی دے دی ہیں. جو لگژری گاڑیاں جو ہم سیاستدانوں کے پاس کبھی کبھار یا بہت بزنس مین کے پاس دیکھتے تھے، وہ اب ڈسٹرکٹ پولیس افسر کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے ریسورسز کا تو ایشو رہا نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ایس ڈی پی سن تو لیں میری پوری، اگر ایس ڈی پی کو دیکھ لیں، اگر ایس ڈی پی کو دیکھ لیں، ان کے پاس بھی ریسورسز کا ایشو کوئی نہیں ہے. ہاں، جو آپ نے بات کی ریکوری، جہاں اچھے افسران تعینات ہیں وہاں لوگوں کی داد رسی ہو جاتی ہے. جن کے اندر خوف خدا ہے ان کے اندر ان کے علاقے میں لوگوں کی داد رسی ہو جاتی ہے. جو پولیس کا کمانڈر ہوتا ہے، مثلا جس طرح صادق علی ڈوگر ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا میں بات کر رہا ہوں، کل صادق علی ڈوگر کے نہیں، ہر ضلعی پولیس افیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ضلع میں امن بھی رہے اور ان پر بات بھی کوئی نہ ہو اور چیزیں بہتر ہوں اور ڈکیتیاں وارداتیں بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے. اس خواہش پر کہیں نہ کہیں وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سسٹم اس طرح کا ہے، پھر جو ہمارے خاص طور پر جو افسران تعینات ہوتے ہیں تھانوں میں، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اوورآل اگر آپ عوام کا بھی سروے کر لیں، عوام تو پولیس پر بالکل مطمئن نہیں ہے. آپ عوام کا سروے کر کے دیکھ لیں، مطلب وہ کبھی مطمئن ہوئی بھی ہے کیا؟ ہو بھی جاتی ہے، جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہو جاتی ہے، ایسی کوئی نہیں، ہو بھی جاتی ہے، ہو جاتی ہے. نہیں، توقعات کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. دوسری بات آپ نے سر ہو بھی اجازت ہے میں گفتگو کر جی ضرور سر، وہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ تھانوں کی حالت بدلی. تھانوں کی حالت نہیں بدلی، تھانوں کے صرف فرنٹ ڈیسک کی حالت بدلی کہ بظاہر جو سامنے جو نظر آئے بس وہ ٹھیک ہو، پیچھے تھانے ویسے ہیں. یار نئے تھانے بن گئے بہت سارے ملتان میں. تھانہ الپا کو جا کے دیکھ لیں، اس کا فرنٹ ڈیسک ہے. نہیں سر، نہیں، آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے. پورا تھانہ نیا فرنٹ آفس، جمشید صاحب میری گزارش فرنٹ آفس ہے یار، مان لیں میری بات، فرنٹ آفس اور چیز ہے. پورا تھانہ نیا بنایا گیا ہے زیرو سے. آپ کو نہیں اندازہ سے بات نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا خیال ایسا نہیں ہے. خیر ویسے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیتل ماڑی دیکھ لیں، ملتان کے بہت سارے تھانے نئے بنے ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں جو ان کا اسپیشل انیشیٹو شروع ہوا ہے پنجاب کا، وہ تھانہ صدر ملتان سے ہوا ہے، جو پھر پورے پنجاب میں اس کو لاگو کیا ہے آئی جی پنجاب نے. اب گزارش یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جس طرح آپ دیکھیے، اگلی بات میں یہ کر رہا تھا کہ نفری جو آپ بات کر رہے تھے نا، وسائل، آپ نے کہا گاڑی آ گئی، گاڑی بہتر ہوگی، بڑی گاڑی مل گئی، آفیسز میں اے سی ویسی لگ گئے، ڈرائنگ روم جیسا ماحول افسران کے کمروں میں بھی یا فرنٹ ڈیسک پہ بھی یا فرنٹ آفس میں بھی آپ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کیا نفری پوری ہے؟ آپ کی جتنا بڑا کرائم ہے، جتنے ہمارے ہاں ایریاز ہیں، جو تھانے ہیں، اس میں نفری ملتان کی کیا پنجاب کے ہر ضلع میں پولیس کی نفری کم ہے جو ایک سیٹ رول ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. پنجاب کے ہر ضلع کی بات آپ نہ کریں، پھر وہی بات آ جائے گی جو تخت لاہور ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور کی نفری کتنی ہے؟ نہیں، میں اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ سے زائد صرف لاہور کی نفری ہے. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے
یہاں وسائل کی پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی کمی نہیں ہے، بہت وسائل لگائے گئے ہیں پولیس پہ، لیکن پنجاب صرف سمجھا ہی لاہور کو جاتا ہے، پنجاب صرف سمجھا ہی لاہور کو جاتا ہے۔ جتنی انہوں نے گاڑیاں یا بلڈنگز پہ پیسے لگائے ہیں تو آئی جی کو چاہیے تھا وہ اس پہ بھی توجہ دیتے، ان کے پاس اس وقت تو بہترین موقع تھا، ہر حکومت ان کو ہیلپ کر رہی تھی، نگران بھی اور یہ بھی۔ اگر لاہور میں 2 لاکھ نفری ہے اس پاپولیشن کے حساب سے اگر ملتان میں دیکھیں تو بہت کم ہے، یہ آپ کی بات درست ہے۔ اسی طرح اگر آپ خانیوال جائیں گے، آپ لودھران جائیں گے، جنوبی پنجاب کے کسی بھی ضلع میں جائیں گے تو انتہائی مایوس کن جو ہے نفری ہے، مطلب آپ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ ضلع چل کیسے رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ نہ کریں کہ پورے پنجاب کی بات ہے، لاہور کے لیے پولیس اور ہے، جتنا بڑا شہر سن ہے لیں اس کی نفری اس سے بھی زیادہ توقع ہے نا، اسی حساب سے نکال لیں، اسی ریشو سے نکال لیں، جتنی پاپولیشن لاہور کی ہے اسی پاپولیشن کے حساب سے ملتان میں بھی دے دیں، اسی حساب سے ڈی سی خان کو دے دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ لیکن جب آپ بادشاہ کے شہر میں بیٹھتے ہیں اور جو محل کے قریب بیٹھتے ہیں، ہاں بس وہی بات دیکھیں، میں نے پہلے بات کی، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ پھر وہی معاملہ ہے کہ تخت لاہور، ٹھیک ہے، یہاں پنجاب سمجھا ہی لاہور کو جاتا ہے، باقی تو مطلب ان کے رعایا ہیں، ان کی مرضی ہے، کوئی دے دیں نہ دے دیں۔ ہم پولیس کی پروگریس پہ بات کر رہے تھے تو کل جو ہے نا ایک اچھی کارروائی ہے، مار بشیر حراج ہمارے دوست بھی ہیں جو ایس ڈی پی او جلال پور پیر والا ہیں، ملتان میں بہت سارے تھانوں میں انہوں نے بطور ایس ایچ او بھی کام کیا، ہمیشہ سے ان کی پروگریس بہت اچھی رہی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ میں نے جو پہلے بات کی، مین ٹو مین میٹر کرتا ہے کہ کون سا ایس ایچ او لگا ہوا ہے، کون سا ڈی ایس پی لگا ہوا ہے، کیونکہ کرائم روکنا ظاہری بات ہے، سی پی او نے تو ان سے ہی کام لینا ہے نا، ایس پی او نے بھی ان سے لینا ہے۔ جب آپ کی ٹیم اچھی ہوگی تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ بشیر حراج نے ایک بڑا گینگ گرفتار کیا، آپ کے سامنے کل ہم نے بھی دیکھا، اس نے جناب کوئی 360 تولے چاندی اور 48 تولے جو ہے سونا، اور پھر ملزم بھی گرفتار کیے، اور جس طرح ڈرامائی انداز میں کیے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل جو آپ بات کر رہے تھے کہ اصل لوگوں کو ملتے بھی ہیں یا نہیں، وہ کل اصل مالکان کو وہ مال ملا، آپ نے ہم نے پھر دیکھا بھی صحیح۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مین ٹو مین میٹر کرتا ہے، اگر اچھے افسران موجود ہوں کہیں، خاص طور پر بڑے لیول پہ نہیں، جو نیچے بیٹھے ہوتے، مطلب ہے اگر ایسا اچھے لگا دیں آپ تو آپ آنکھیں بند کر کے سوئیں، آپ کا ضلع ٹھیک رہے گا۔ اگر ایسے جو مطلب نااہل ہیں یا کرپٹ ہیں، اس کا بھی نتیجہ یا اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، مطلب ہے سی پی او کچھ نہ بھی کرے، کوئی ایس ایچ او کر رہا ہو تو ہم تو تنقید سی پی او بھی کرتے ہیں نا۔ تو بہرحال پولیس کو ہاں سی پی او، لیکن ایک کیڈر تو جانا چاہیے سی پی او جاتا ہے بالکل، کہ انہوں نے کم از کم اس کمپلیکس میں وہ بیٹھ گئے ہیں، ہاں جو کمپلیکس پچھلے کئی برسوں سے زیر تعمیر بھی تھا، تھوڑے ٹائم بالکل ایسے، اور ابھی بھی وہاں پوری چیزیں نہیں ہوئی، لیکن اچھا انہوں نے اچھے انداز میں کیا ہے، کر بھی لیا، میرا خیال ہے کام اور تیز ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ، اور میرا خیال ہے کہ سارا پورا اصل میں تو یہ پولیس کا، ملتان پولیس کا ایک کمپلیکس ہے جو سی پی او بتا رہے تھے، تو ہم اس کے اوپر پھر بات کریں گے تفصیلاً کہ وہ کمپلیکس میں کیا کیا ہوگا، لیکن وہ جو انہوں نے کل بتایا کہ ایک چھت کے نیچے سارا کچھ ہوگا، ہاں دیکھتے ہیں اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے کہ اس کمپلیکس میں عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سی پی او کا کس حد تک بہتر ہو سکتا ہے اس میں، اور اس پہ جرائم میں جو کس حد تک کمی کے لیے اپنا کردار ادا کر پائیں گے سی پی او ملتان۔